بسم اللہ الرحمن الرحیم. دوستو، کسٹڈی آف مائنورٹی ایکٹ کے اندر نابالغ کی عمر 18 سال رکھی گئی ہے، مگر شادی بیاہ کے معاملات میں ایک عورت کی عمر 16 سال جبکہ مرد کی عمر 18 سال ہے. حنفی سکول آف لا جو ہے، حنفی قانون جس کو کہا جاتا ہے، فقہ حنفیہ بھی کہا جاتا ہے، اس کے مطابق والدہ نابالغ لڑکے کی حصانت کی 7 سال تک اور نابالغ لڑکی کی حصانت بلوغت یعنی 16 سال تک حقدار ہے. شیعہ سکول آف تھاٹ جس کو فقہ جعفریہ بھی کہا جاتا ہے، اس کے مطابق والدہ نابالغ لڑکے کی حصانت کی 2 سال کی عمر اور نابالغ لڑکی کی 7 سال کی عمر تک حقدار ٹھہرائی جاتی ہے. لیکن فقہ جعفریہ یہ بھی کہتا ہے کہ فار دا سیک آف ویلفیئر آف مائنر ان کی عمروں کے اندر کمی بیشی بھی کی جا سکتی ہے کہ 7 سال کی جگہ پہ 9 سال 8 سال تک بچی کو والدہ کے ساتھ رکھا جا سکتا ہے. اور اگر کوئی شخص نابالغ بچے کو یا بچی کو اس کی والدہ سے یا جو کمپیٹنٹ پرسن ہے، مجاز شخص ہے، اس کی حصانت سے چھین لیتا ہے، اس کی کسٹڈی سے چھین لیتا ہے، یا اس کی والدہ کو حصانت سے محروم کر دیتا ہے، تو انڈر سیکشن 25 گارڈین اینڈ وارڈ ایکٹ 1890 کے تحت نابالغ کی حصانت کے لیے اپلیکیشن دی جاتی ہے. اور ٹرائل کے دورانیے میں جب کیس کی سماعت چل رہی ہوتی ہے تو گارڈین اینڈ وارڈ ایکٹ 1890 کی سیکشن 12 کے تحت انٹرم کسٹڈی کی اپلیکیشن دی جا سکتی ہے. تو کسٹڈی کے حوالے سے سیکشن 25 اینڈ سیکشن 12 جو ہے، سیکشن 12 میں انٹرم کسٹڈی ہے اور 25 میں پرماننٹ کسٹڈی ہے. اب کسٹڈی کے حوالے سے جو سماعت کا اختیار ہے وہ گارڈین جج با اختیار فیملی کورٹ اس کو حاصل ہے. جوریسڈکشن کے حوالے سے ایسی جو اپلیکیشنز ہیں وہ انٹرٹین کی جاتی ہیں جہاں پہ مائنرز کی والدہ رہائش پذیر ہیں یا جہاں پر نابالغان کی عام طور پر رہائش موجود ہے، یا جس جگہ سے نابالغان کو اغوا کیا گیا ہے، یا نابالغان کو جس جگہ سے حصانت سے چھینا گیا ہے. اب نابالغان کی برآمدگی کے لیے عدالت جو ہے وہ انڈر سیکشن 100 CRPC وارنٹ جاری کر سکتی ہے. ریٹ آف ہیبیس کارپس اینڈ انڈر سیکشن 491 CRPC برآمد کروا سکتی ہے نابالغان کو، اور کوئی بھی حکم جاری کر سکتی ہے، لیکن فار دا ویلفیئر آف دا مائنرز. اور جو انٹرم آرڈر ہے انڈر سیکشن 12 آف گارڈین اینڈ وارڈ ایکٹ 1890 اس کے خلاف کسی قسم کی کوئی اپیل جو ہے وہ لائی نہیں کرتی ہے. اور والد اگر نان و نفقہ نہیں پے کر رہا، نہ دہندہ ہے، تو بچوں کی کسٹڈی کا وہ حقدار نہیں ہے.
اور اس میں اگر والدہ کو بچے دے دیے گئے ہیں سوٹ کے اندر، دین والد کو ملاقات کا حق دیا جاتا ہے۔ باپ نے اگر دوسری شادی کر لی ہے اور مائنرز کی والدہ نے نہیں کی تو تصور کیا جائے گا کہ گویا ماں جو ہے وہ کسٹڈی کی زیادہ حقدار ہے۔ اور بعض صورتوں میں بعض ایسے کیسلاز بھی ہیں کہ ماں باپ دونوں نے اگر دوسری شادی کر لی ہے دین مائنر کی کسٹڈی جو ہے وہ نانی کے سپرد کر دی گئی ہے۔ صرف والد اور والدہ کی شادی کی وجہ سے حسانت سے انکار نہیں کیا جا سکتا، بلکہ کسٹڈی کے کیسز میں سب سے زیادہ جو اہم چیز ہے وہ نابالغان کا مفاد ہے، جس کو مد نظر رکھنا چاہیے عدالت کو۔ اگر والد دوسری شادی کرے تو حسانت کا حق والدہ کا ہوگا۔ والدہ کی غربت کی وجہ سے حق حسانت ختم نہیں کیا جا سکتا۔ یہ بات انٹرپریٹ کی گئی تھی 2012 YLR پیج ہے 489 میں۔ اگر والدہ پروہیبٹڈ ڈگری کے مرد سے دوسری شادی کرے تو ایسی صورت میں نابالغ بیٹی جو ہے وہ والد کو ملے گی اور والدہ کسٹڈی کی حقدار نہیں ہوگی۔ یہ بات انٹرپریٹ کی گئی 2014 SCMR پیج ہے 243 میں۔ اور اگر والد جو ہے وہ کرمنل ریکارڈ یافتہ ہے، اور بچوں کی تربیت میں یہ بات عنصر آ سکتا ہے کہ والد جب کرمنل ہے تو بچوں کی تربیت پہ اثر انداز ہوگا، تو ایسا والد جو ہے وہ بچوں کی کسٹڈی کا حقدار نہیں ہوگا۔ یہ بات PLJ 2014 سپریم کورٹ پیج ہے 157، اس میں یہ انٹرپریٹ کی گئی تھی۔ اور عام طور پہ والدہ سے بہتر مائنر کی کوئی بندہ کیئر نہیں کر سکتا، اور نابالغان کو ان کی والدہ سے دور کرنا نابالغان کی زندگی کو برباد کرنے کے مترادف سمجھا جاتا ہے۔ اور ماں کی گود ایک ڈیوائن گود کہا جاتا ہے، جس کو حتیٰ کہ کیسز میں اس کو کہا گیا ہے کہ یہ ایک آسمانی جھولا ہے جو اللہ نے نابالغان کے تحفظ کے لیے نازل کیا ہے۔ اور اگر نابالغان کو کوئی پارٹی زبردستی لے جاتی ہے، والد لے جاتا ہے زبردستی، تو عدالت ان کی ریسٹوریشن کا حکم جاری کر سکتی ہے، ان کو برآمد کروا سکتی ہے۔ اور عام طور پہ دعوی حسانت کے اندر اسی عدالت کو اختیار سماعت حاصل ہے جس جگہ پر بچے مستقل طور پر رہائش پذیر ہوں۔ یہ بات انٹرپریٹ کی گئی 2005 PLD سپریم کورٹ پیج 22 ہے۔ اور اگر والد بچوں کے بہتر مفاد کے لیے دوسری شادی کبھی بھی نہ کرے تو وہ کسٹڈی آف مائنر کا زیادہ حقدار ہے۔ والد شادی نہیں کر رہا، والدہ نے شادی کر لی ہے، دین والد زیادہ ان کی کسٹڈی کا حقدار ہے۔ یہ بات انٹرپریٹ کی گئی 2004 SCMR پیج ہے 1735 میں۔ اور اس میں کسٹڈی آف مائنر میں اگر محسوس کیا جائے کہ بچے اپنی علیحدہ سے منفرد سوچ رکھتے ہیں، سوچ سمجھ رکھتے ہیں، ایک بہتر کمپیٹنٹ وٹنس کی طرح جو بات ان سے پوچھی جائے اس کا بہتر جواب دے سکتے ہیں، تو پھر دعوی حسانت کا فیصلہ کرتے ہوئے جج صاحب کو چاہیے کہ وہ نابالغ کی جو رائے ہے اس کو نظر انداز نہ کرے، نابالغ کی رائے کو مد نظر رکھیں، کیونکہ نابالغ نے ہی اپنی رائے دینی ہے اور اس کے مطابق ان کو فیصلہ کرنا چاہیے، اور ان کی ویلفیئر کے لیے فیصلہ کرتے ہوئے نابالغ کی جو رائے ہے اس کو نظر انداز نہ کرے۔
یہ بات انٹرپریٹ کی گئی 1995 SCMR پیج ہے 1225 میں. اور والد جو ہے وہ فوت ہو گیا، ماں بھی فوت ہو جاتی ہے، تو دین نانی جو ہے وہ زیادہ حقدار ہوگی کسٹڈی کے حوالے سے مائنر کی. اور اگر والد نے دوسری شادی کر لی ہے تو سوتیلی والدہ کی نسبت دادی جو ہے وہ حسانت کی زیادہ حقدار سمجھی جاتی ہے. یہ بات انٹرپریٹ کی گئی ہے 2000 CLC پیج ہے 1264 میں. اور اگر طلاق ہو گئی ہے والد والدہ میں اور دونوں علیحدہ علیحدہ سے شادیاں کر لیتے ہیں تو والدہ جو ہے وہ حسانت کی زیادہ حقدار تصور کی جاتی ہے. یہ بات انٹرپریٹ کی گئی ہے 1999 SCMR پیج ہے 1843 میں. اب معاملہ یہ ہے کہ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ پنچایت کے اندر والدہ سے اقرار نامہ کروا لیا جاتا ہے کہ بچے نہیں ملیں گے، بچے جو ہیں وہ والد کے پاس ہی رہیں گے. اس کو کچھ پیسے شیسے دے کے فارغ کر دیا جاتا ہے اور اقرار نامہ اس سے لکھوا لیا جاتا ہے. اس میں اقرار نامے کی بنا پر کسی کو حق کی حسانت سے محروم نہیں کیا جا سکتا. آپ 10 اقرار نامے بھی وہ عورت کر کے دے دے اپنے میاں کو کہ میں بچے نہیں لوں گی تو اس اقرار نامے کی کوئی ویلیو نہیں ہے. یہ ایک کیس لا انٹرپریٹ ہوا ہے 1999 MLD پیج ہے 2690 میں. اس کے بعد بات یہ ہے کہ خاوند اپنی نابالغ جو بیوی ہے اس کی حسانت کا دعویٰ نہیں کر سکتا. اس کی کسٹڈی باقاعدہ طور پہ کسٹڈی آف مائنر میں نہیں آئے گی. اور والد اگر یہ کہے کہ میں ایک امیر آدمی ہوں اس وجہ سے مجھے کسٹڈی دے دی جائے کیونکہ ویلفیئر آف مائنر میں میرا زیادہ حق ہے کیونکہ میرے پاس بہت زیادہ پیسہ ہے، اور وہ پیسے کی بنا پہ اگر کسٹڈی کلیم کرتا ہے تو امارت جو ہے اس کی وجہ سے کسٹڈی جو ہے وہ والد کو نہیں دی جائے گی. یہ بات انٹرپریٹ کی گئی تھی 1995 ST پیج ہے 423 میں. اور نابالغ کی کسٹڈی کا جو فیصلہ ہے کبھی بھی فائنل نہیں ہوتا. نابالغ کے مفاد کے لیے اسے کسی بھی وقت ریویو کیا جا سکتا ہے، کبھی بھی ریویو کیا جا سکتا ہے. یہ ریویویبل ہے اور اس پہ نظر ثانی کی جا سکتی ہے کسی بھی سٹیج پہ. اس حوالے سے جو پرنسپلز ڈرا کیے گئے 1994 MLD پیج ہے 1370 میں. اور بات دراصل یہ ہے کہ گارڈین جو جج صاحب ہیں وہ نابالغ افراد کی کسٹڈی کا فیصلہ کرتے ہیں. اگر بچے بالغ ہو جاتے ہیں تو بالغ بچوں کی کسٹڈی کا فیصلہ قطعی صورت گارڈین جج نہیں کر سکتا. اور دوران سماعت بھی اگر بچے بالغ ہو جائیں تو دین بھی قطعی صورت ان کی کسٹڈی کا میٹر جو ہے وہ ان کی ثوابدید پہ بچوں کی اپنی رائے کے مطابق ہوگا، نہ کہ اب وہ گارڈین جج کی مرضی کے. گارڈین جج جو ہے وہ بالغ افراد کی کسٹڈی کا فیصلہ نہیں کر سکتا، وہ صرف نابالغان کی حد تک، جتنی دیر تک وہ نابالغ ہیں اس وقت تک. یہ چند باتیں تھیں کسٹڈی آف مائنر کے حوالے سے جو میں نے آپ سے شیئر کی. اس میں ایک اور اہم بات ہے ملاقات کے حوالے سے، یعنی جو انٹرم ہم ریلیف مانگتے ہیں بعض صورتوں میں کہ والدین یعنی کسٹڈی ایک کو مل گئی ہے، دوسرا بندہ کسٹڈی سے محروم ہو گیا ہے. والدین کا نابالغ سے ملاقات کرنا، یعنی جو والدہ کو بچے مل گئے ہیں، والد پیچھے رہ گیا ہے. اب والد کا اپنے بچوں سے ملنا، محبت کا اظہار کرنا ایک قدرتی فعل ہے، قدرتی امر ہے جناب. اور گارڈین کورٹس میں عام طور پہ فیملی کورٹس میں ایسے جذباتی معاملات بعض اوقات دیکھنے کو آتے ہیں ملاقات کے حوالے سے کہ بچے بیچارے پریشان ہوتے ہیں.
کیونکہ والد اور بچوں کا جو رشتہ ہے خونی رشتہ ہے، اور والد جو ہے وہ نیچرل گارڈین ہے، لیگل گارڈین ہے، اور خاوند اور بیوی کے رشتے کی تلخی کی وجہ سے اگر کوئی سب سے زیادہ متاثر ہو رہا ہوتا ہے تو وہ بچے ہوتے ہیں۔ نابالغان جو ہیں وہ کمپلیکس کا شکار ہو جاتے ہیں، اور وہ ٹینشن ان پہ سوار ہو جاتی ہیں، اور کورٹ جو ہے وہ نابالغان کو والدین سے ملاقات کروانے کے لیے چند دن چند گھنٹے حکم جاری کر دیتی ہیں۔ مثلاً اگر والدہ کے پاس بچے رہنے ہیں تو چند گھنٹوں کے لیے، چند یوم کے لیے والد کو ان کی انٹرم کسٹڈی دی جا سکتی ہے۔ بعض حالات میں نابالغ کو ہفتہ میں 1 یا 2 دن اپنے والد کے پاس رکھنے کا حکم بھی دے دیا جاتا ہے۔ اور اسی طرح والدہ کو بھی، اگر نابالغ جو ہیں وہ والد کے پاس رہائش پذیر ہیں تو والدہ کو پھر کہا جاتا ہے کہ وہ 2 دن کے لیے بچے اس کے پاس ہفتے میں جائیں گے، مہینے میں اتنے دن کے لیے جائیں گے۔ اور اب جو ہے، اب فیملی کورٹ کے جو شیڈیول میں ترمیم کی گئی ہے، اور درخواست جو دی جاتی ہے ملاقات کے لیے، اس کو جو سٹیٹس دیا گیا ہے وہ اسی طرح دیا گیا ہے جس طرح کسٹڈی کی اپلیکیشن کو دیا جاتا ہے، اور شیڈیول باقاعدہ مرتب کیا جاتا ہے، اور باقاعدہ اس پہ عمل درآمد بھی کروایا جاتا ہے۔ تو یہ جناب چند باتیں تھیں کسٹڈی آف مائنر کے حوالے سے، اور بچوں سے ملاقات جو ہے والد کی یا والدہ کی کے حوالے سے۔ بہت شکریہ آپ کا، اللہ حافظ۔